اس وقت وہ بیچاری ہسپتال میں ہیں اور بے انتہا کمزوری، پریشانی، تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے حرم میں دعا کریں دل سے کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشفها انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انڈیا گئی چھٹی پہ، واپسی پہ ایام تھے، اس لیے وہ بغیر احرام کے مکے میں آ گئیں۔ پاک ہونے پر طائف سے جا کر میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کریں تو دم نہیں پڑے گا، بالکل اگر کر لیں تو دم ساکت ہو جائے گا۔ بہرحال جب بھی پاک ہوں غسل کرنے کے بعد طائف جا کے احرام باندھیں، مسجد عائشہ سے نہیں، طائف چونکہ میقات ہے اور آپ نے عمرہ جو ہے وہ میقات کا چھوڑا ہے۔ اگر حالت احرام میں کسی ارادے کے بغیر کوئی داڑھی کا بال گر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ شادیوں کے لیے بڑے خاص جوڑے بناتے ہیں، کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کے پہننے کے لیے ہیں۔ کئی ہزار دفعہ مسئلہ ہو چکا ہے، بار بار کیوں اس کو چھیڑتے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا ہے کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور ہمارے آقا بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھنے کا ایسے ثواب ہے جیسے آپ نے حقیقتاً جنت میں نماز ادا کی ہو۔ اگر ایام ماہواری گزرنے کے بعد کوئی خون آئے تو وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے، اس میں آپ غسل کریں گی، پھر ہر نماز کے لیے وضو کر کے نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ نفل کے کون سے رکعت؟ جو بھی نفل میں سجدے میں جو چاہیں دعا مانگیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں۔ اگر عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹے جائز ہے، اگر 2 دن کے اندر بال نہیں کاٹے تو پہلے سب سے پہلے بال کاٹے، چاہے دوسرا عمرہ بھی کر لیا بال کاٹے اور ایک دم بھی دے۔ اگر کسی عمرے کرنے والے کا طواف صحیح نہ ہوا ہو تو اب دوبارہ طواف کر لے۔ مبشر خان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ امیر جماعت مولانا جلال الدین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں، لیکن وہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مخلوق کے حقوق ہیں، حقوق العباد، وہ جب تک ادا نہ کریں یا وہ معاف نہ کریں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح والدین کے حقوق ہیں کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اپنے والدین سے بھلائی اختیار کرو۔ اسی طرح پھر اس کے بعد بیوی کا بھی حق ہے اور خاوند کا بھی حق ہے۔ بہو جو ہے وہ سسر کے پاؤں، سسر اس کا باپ ہے، لیکن موجودہ دور میں فتنے کا ڈر ہے تو بہو پاؤں نہ دبائے۔ مردوں کے لیے اگر وہ بال زلفوں کی طرح رکھیں ٹھیک ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر والوں کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہیں، آ سکتی ہیں۔ اذان کے بعد بالکل کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد درود شریف، اور پھر وہ دعا مانگیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اگر قمیص پر کسی جانور یا پرندے کی تصویر ہو تو اس کو نہیں پہننا چاہیے اور نہ اس سے نماز پڑھیں۔ اگر یہ آدمی معذور ہے، مجبوری ہے اس کو، تو ایک وضو سے دونوں جماعتیں ملا سکتا ہے، ظہر عصر اور پھر مغرب عشاء۔ صدقے کا گوشت خیرات کریں، خود نہیں کھایا جاتا۔
زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کی پرورش کریں، کر سکتے ہیں۔ اور میں سورۃ یاسین پہنے رکھتا ہوں جو چمڑے میں ہے، لیکن بہرحال میاں بیوی جب ملیں تو اس کو اتار کے رکھ دیں، اللہ کا قرآن ہے۔ بغیر کسی شرط کے بھی شطرنج کھیلنا حرام ہے۔ مرد اپنے گھر والی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ اتحیات میں بھی پاؤں کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف معاملات کو لے کر اگر پریشانی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں۔ اگر ایک طرف کھانا تیار ہے اور نماز ہے تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں۔ شیطان سب کا دشمن ہے لیکن سب کو طریقے سے ہلاک کرتا ہے۔ کافروں سے وہ مطمئن ہے کہ وہ تو جہنمی ہیں، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آزاد ویزے پہ آئے کام ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کامیاب کرے۔ اگر ایک سیوریج کا نالہ ہے، اس نالہ یا پائپ سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں، اگر رنگ تبدیل نہیں ہوا اور بدبو بھی نہیں ہے اور پانی بہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاط ہو، چونکہ گٹر کا پانی اس میں مل جائے گا، بہہ رہا ہے پتہ تو نہیں لگے گا لیکن اثر تو آئے گا۔ اگر مسجد کے امام نے ظہر کی پہلی سنتیں نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، سنتیں بعد میں پڑھ لے۔ گھر میں اچھے برتن بھی ہوتے ہیں استعمال کے لیے، سال میں کبھی استعمال، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہماری مسجد کے اوپر قاری صاحب کی رہائش وہ جائز ہے، جو اعتراض کرتے ہیں ان سے کہیں کہ ان کی علیحدہ جگہ بنا کے اس کو دے دیں۔ میرے بچے 2 مہینے پہلے 2 بھانجوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے، اللہ ان کو درجات بلند کرے، اور آپ بھی صبر جمیل سے کام لیں، قبر کو شاہی بالکل نہ کروائیں۔ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کا خیال کرتا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ یا مانع اللہ کا نام ہے 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے خاوند کو پلائیں، اسی نیت سے کہ وہ حرام کاری سے بچ جائے۔ بہرحال بدر جاتے ہوئے کنویں آتے ہیں، سب کنویں مبارک ہیں، بعض کنویں میں تو حضور پاک نے پانی بھی پیا ہے اور لعاب بھی ڈالا ہے۔ حجر اسود کا استعلام دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور ایک سے بھی جائز ہے۔ رکن یمانی کا استعلام بھی ایک سے ہوتا ہے، بوسہ نہیں دیں گے، حضور نے استعلام فرمایا ہے، بوسہ نہیں دیا۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر مروہ پہ 7 چکر مکمل کیے، پھر نفل 2 رکعت ادا کر کچھ دیر آرام کیا، واپس صفا والے راستے سے آ کے درمیانی گیٹ سے نکل گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی میقات سے باہر نکل گیا، دوبارہ اگر وہ آئے، معنی یہ ہے مینا عرفات میقات نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ عہد نامہ کیا ہوتا ہے۔ حج کے دنوں میں سب سے افضل عبادت اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ جو ہے لیکن ایک ضعیف روایت ہے۔ نفل نماز میں سجدے میں اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، وہ دعائیں مانگیں جو حضور نے مانگی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وکالت کا شعبہ اختیار کریں لیکن ظالموں کی مدد نہ کریں، مظلوموں کی مدد کریں، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہنوئی میرا ناراض تھا کسی بات پر،
تو اس طرح عمرہ کرے گا نہیں، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ کسی سے ناراضگی نہ رکھے، معاف کر دیں۔ قرآن میں ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ دنیا میں بھی ہے، یعنی اچھی عورتوں کو اچھے مرد ہی پسند کریں گے، بری عورتوں کو برے لیکن کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ برے کے گھر میں اچھی عورت آ جاتی ہے، باقی جنت میں تو ہوں گے ہی سب پاک۔ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ ختنہ اس کا ہو چکا، یعنی پیٹ سے نکلا ختنہ ہے، تو کوئی اس کو دوبارہ ختنہ نہ کریں۔ اگر ایک عورت کے بال جو ہیں بیماری کی وجہ سے سر کے بھی اتر گئے، سر پہ بال نہیں ہیں، تو وہ چوتھے حصے میں تھوڑا سا وہ استرا وغیرہ چلا دیں، جب بال نہیں ہے تو کوئی ڈر تو نہیں ہے۔ آپ کو قضا نمازوں کا عدد یاد نہیں ہے، لیکن توبہ کریں اور پھر پڑھتے رہیں۔ عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے۔ پاکستان میں عام طور پر ٹینکر پانی کی سپلائی کے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ سپلائی کرتے ہیں تو پانی بیچتے ہیں، اگر حکومت کی طرف سے ہیں تو پھر ان کو بیچنا حرام ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو ابھی نہ اس کو غسل نہیں دیا، اس کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کے والدین اس کی رضا کے بغیر اس کا نکاح کر دیں تو بہرحال اس کو انکار کرنے کا حق ہے۔ صحن میں جو نماز پڑھتے ہیں اگر صفیں نظر آتی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں وہ بہتر ہے۔ مرد بھی انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونے کی حرام ہے، باقی چاندی کی پہن سکتا ہے۔ ایک عورت نے طائف سے نیت کی لیکن ایام آ گئے، پھر مدینے چلی گئی، بہرحال اب وہاں سے آ کے عمرہ کرے گی انشاءاللہ، اللہ کرے گا کوئی۔ اگر اس نے احرام توڑ دیا تھا تو پھر دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی چیز صفا مروہ دوڑتے ہوئے کھاتا رہے کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اونچی آواز سے اس وقت ذکر کریں جب کسی کو خلل نہ ہو۔ اگر اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ اونچا ذکر کر رہے ہیں تو وہ منع ہے۔ عورتیں بھی لڑکوں کو سبق پڑھا سکتی ہیں، لیکن احتیاط یہی کریں، عورتیں بچیوں کو پڑھائیں اور لڑکے لڑکوں کو پڑھائیں۔ حالت احرام میں جرابیں استعمال نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے اور مدینہ پاک کی مسجد میں ایک کا 1000 ہے۔ اگر گھر کے اندر بیت الخلا اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس میں بیٹھے تو پشت جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ میدان میں منع ہے کہ نہ رخ ہو اور نہ پشت ہو، اگر بلڈنگ کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال آپ نماز پڑھیں، درود پڑھیں، اللہ سے مانگتی رہیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، اللہ رشتے آسان کرے گا۔ گھر میں بچوں پہ اور شوہر پہ بھی کوئی سایہ ہے، بہرحال اللہ عالم، اگر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب کو پلائیں۔ جن لوگوں نے آپ سے کہا ہے عمرہ طواف کا بالکل کریں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ میں نے کوئی مشکل پیش آئے تو میں نظر مان لیتا ہوں 2 رکعت پڑھنے کی، اچھا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہر مشکل کے لیے نماز حل ہے۔ اگر عزیزوں کو ملنے کے لیے جدے جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جو چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کو اہمیت نہ دیا کریں۔ بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو سورۃ القلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ گھر والوں کی اور اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے سارے گھر کے باہر حصار کر لیا کریں۔
احرام کی حالت میں عورت کے منہ کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن لگ گیا کوئی بات نہیں۔ میری والدہ عمرے پہ آئی ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ ایک بچی عمر تقریباً 16 سال ہے، ماں باپ سے بد زبانی کرتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ لا حول پڑھ کے اس کو دم کیا کریں۔ عورت کو بھی مرد کے ساتھ اونچی آواز میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد کچھ دن صبر کریں کہ بال آ جائیں، پھر جا کے عمرہ کریں تاکہ اس طرح پھروایا جا سکے۔ اگر خاوند سے غیر عورت کے ساتھ غلط کام ہو تو خود گناہ گار ہے، بیوی کیوں گناہ گار ہے؟ بغیر احرام کے سادہ کپڑوں میں خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں، سرما بھی کر سکتے ہیں، سرما تو سنت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کریں، استخارے کی دعا پڑھیں۔ کام کے لیے جدے جائیں، واپسی بے احرام ضروری نہیں ہے۔ حقہ اور سگریٹ پینا حرام ہے۔ رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا ہے، ہاتھ سے استلام کرنا ہے۔ طواف کی نیت پہلے کوئی بات نہیں، لیکن سامنے کھڑے ہو کے استقبال اور استلام ضروری ہے۔ حالت حیض میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کریں۔ اگر کھانسی کی الرجی ہے تو اس کے لیے زمزم پہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جنت میں داخل ہونے کے بعد سب ملیں گے، رشتہ دار بھی سب ملیں گے۔ اگر آدمی گھر میں نماز پڑھے تو خود آگے کھڑا ہو تو بچے بیوی ماں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہے۔ ایک مرد اور عورت کے آپس میں گناہ ناجائز تعلق، اب وہ ان کی اولادوں کے رشتہ، ہاں ان کے تو ہو سکتے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ مسجد میں روزانہ جہاد کی فضیلت بیان کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ جو بھی غلطی ہو استغفار کیا کریں۔ اللہ آپ کے بیٹوں کی، ہر مسلمان کی بیٹے بیٹیوں کی نصیب اچھے بنائے۔ امام اعظم کی بہت بڑی کتاب ہے مسند امام اعظم۔ علماء حقہ کے بارے میں دل میں بدظنی رکھنا جو ہے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء اور اولیاء سے بغض رکھتے ہیں تو ان کے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہرحال شریعت میں تو کسی ذات پات کی پابندی نہیں ہے، جس سے چاہو شادی کرو۔ یہ لوگوں نے اپنی برادری کی پابندیاں خود بنائی ہوئی ہیں۔ میں ڈنمارک میں رہتا ہوں، کیا میں گوگل میں سرچ کر کے نماز، کیا مجھے نہیں پتا کہ سرچ کر کے کیا دیکھیں گے، نماز کا طریقہ دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آب زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ظہر عصر کی نمازیں آ رہی ہیں تو اگر جہاد میں نہ پڑھ سکیں تو اتر کے قضا پڑھ لیں۔ اگر بال پورے نہیں کٹوائے، صرف ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی۔ میری لڑکی ہے، وہ بریرہ اور چلتی نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز میں جو برے خیالات آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کیے ہیں، کوئی فکر نہ کرو۔ مسجد میں پیسے دینا افضل ہے۔ تعزیت کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ 3 دن ان کے پاس جائیں اور کہیں عظم اللہ اجرکم اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی آدمی دال چینی پہ 15-20 روپے منافع لیتا ہے، حالات کے مطابق ہے، لیکن اتنا نفع نہ لے کہ دوسرے کو نقصان ہو۔ علماء کی غلطیاں تلاش کرنا یہ بھی بڑی بری اور بدبختی ہے۔ میں ڈنمارک میں جہاں رہتا ہوں، اذان کی آواز نہیں آتی تو خود اذان دے دیا کریں، خود تکبیر کہہ دیا کریں۔
خامد بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ حیض والی عورت اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اذان آ رہی ہے، جواب دے سکتی ہے۔ بہرحال نفل نماز جو ہے اگر توبہ کی ہے تو صرف توبہ کی نیت کریں، شکرانے کی ہے تو صرف شکرانے کی نیت کریں۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہے، لیکن شافعی اور حنبلی حضرات جو ہیں وہ پہلی رکعت کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نوجوان لڑکا لڑکی کو اچھا رشتہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہن کے بچوں کو صالح بنائے۔ عمرے کے بعد گناہ کبیرہ تب معاف ہوتے ہیں جب تک توبہ کرو گے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ کی طرف سے جو قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ پڑھا کریں۔ اگر عورت نے بال نہیں کاٹے، پہلے غسل کر دیا لیکن بعد میں بال کاٹے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی حمام میں جائے اور چادر اتار لے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال جو بھی بیٹی مہوش ہیں اس پر اللہ سب کو شفا اور صحت عطا فرمائے۔ بہرحال آپ جن کے خلیفہ ہیں یا اللہ سب کے لیے بہتر سے بہتر رحمتیں نازل فرمائے۔ جو بھائی ہیں اللہ ان سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کی بری عادتیں ہیں اللہ ان سے بچائے۔ اگر اللہ پاک سے دعا کریں گی تو اللہ رمضان میں بھی عمرہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ حافظ ذوالفقار صاحب کی زندگی میں اور اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ ایک شخص مسجد عائشہ گیا، احرام باندھا لیکن نیت تلبیہ نہیں پڑھا تو پھر تو احرام نہیں ہوا نا۔ احرام کے لیے یہی تو شرط ہے کہ نیت بھی ہو اور لبیک بھی پڑھے۔ 5 منٹ کے بعد پڑھ لیا تو پھر ٹھیک ہو گیا۔ مسجد بمبئی سے آیا، عمرہ نہیں کیا، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا لیکن دم پڑ گئی۔ جس عورت نے بال نہیں کاٹے پھر دوسرا عمرہ کر لی، ان پر بھی دم ہے۔ سیدھا شکر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو دین کی تبلیغ کی توفیق دے۔ بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والدہ ناراض رہتی ہیں، ہر حال میں انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ برش میں خوشبو ہو تو استعمال نہ کریں، صرف مسواک سادہ استعمال کریں۔ مقام حدیبیہ سے عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ویسے وہ میقات نہیں ہے، حد حرم سے باہر ہے۔ پتہ نہیں عمرے پہ آیا پھر کہاں چلا گیا، اگر میقات سے احرام نہیں باندھا دم پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ عمرے کے بعد تو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کیا لفظ لکھتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ طواف کر کے مرحومین کو ثواب بخش سکتے ہیں۔ اتحیات اور درود پاک کے بعد نماز میں وہ دعا ہے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بالکل کر سکتے ہیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف وداع واجب نہیں ہوتا۔
میں نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی، ابو راضی تھے، ماں راضی نہیں تھی، شادی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، وہ بھی راضی ہو جائیں گی۔ اگر ایک بوڑھی عورت ہے غیر ماں، اس کو ہاتھ پکڑ کے طواف کرا دیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال پہلی یا دوسری صف میں طواف والے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میری بیٹی شور کرتی ہے تو لا حول پڑھا کریں اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں۔ غصہ زیادہ آتا ہو تو لا حول پڑھا کریں۔ میرے گھر میں پیسے گم ہو جاتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے حصار کیا کریں، پھر کوئی جن نہیں اٹھائے گا۔ انسان کسی جن کو قابو کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تھک گیا اور رش کی وجہ سے طواف درمیان میں چھوڑ دیا تو سانس لے کے پھر اس کو مکمل کریں۔ اگر مکمل نہیں کیا تو اب اس کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ ابتدا سے پھر طواف کرے۔ لائف بوائے صابن سے غسل کرنے سے دم نہیں پڑتا، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ صفا کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور جن کے رشتے نہیں اللہ آسان فرمائے۔ امام صاحب کے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم نے سجدہ تلاوت کر لیا، نماز ہو گئی انشاءاللہ۔ عورتیں نماز میں رکوع ایسے کریں کہ بدن زمین سے مل جائے۔ اگر بندہ دبئی سے جدے آتا ہے تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔ مسجد میں چھوٹی بچیاں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ میری بیوی لڑائی کر کے چلی گئی، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ سید کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ زکوٰۃ میل ہوتی ہے، اللہ نے سید کو محفوظ رکھا ہے۔ گوگل سے نماز کا وقت دیکھ لوں، بالکل دیکھیں۔ احرام کی حالت میں غسل کرنے پر کپڑے پہنے، بال دکھائی دیا، کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط کریں۔ نقد قیمت 60,000 ہے، ادھار 80 ہے، وہ جائز ہے۔ بد نظری ہوتی ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو۔ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، موزے اگر چمڑے کے ہوں تو ان پہ مسح جائز ہے۔ عورت کا عمرے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میری بیٹی کا نام عافیہ ہے، عکاشہ ہے، اللہ سب کو اچھا کرے اور اللہ ان کو دین کی عمل پر توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم یسر امورنا فرج همومنا اقض عنا دیوننا، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا اور نجات عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے تبلیغ کے تحفیظ کے ادارے، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی اور علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی